سو کمنگ ٹو دا لرننگ ٹیکنیکس آف دس کورس. لرننگ ٹیکنیک سے کیا مراد ہے؟ لرننگ ٹیکنیک سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کورس کو کیسے پڑھیں گے. آپ کو جو بکس ریکمینڈ کی گئی ہیں وہ کون سی ہیں، اس کے علاوہ ہم کون سے ٹولز یوز کریں گے. تو اگر لرننگ ٹیکنیکس کی بات کی جائے تو اس کورس میں آپ سیکھیں گے تھرو لیکچرز اینڈ ہینڈ آؤٹس. لیکچر ظاہر ہے پریزنٹیشن ہوں گی جو کہ میرے لیکچرز پہ مشتمل ہیں. اس لیکچر کو سننے کے دوران آپ اپنے ہینڈ آؤٹس کو جو کہ اس لیکچر سے ریلیٹڈ ہوں اس کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ لیکچرز کے دوران میں مختلف کویسچنز ریز کرتا رہوں گا، یا میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ہینڈ آؤٹ پہ دیکھیں، اس میں جو کویسچنز لکھے ہیں ان کو سولو کرنے کی کوشش کریں. اس میں کریٹیکل انالیسس بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نومیریکل بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی پوچھا جا سکتا ہے. یہ آپ کے پیپر کی تیاری کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی بکس ہیں، وہ بکس آپ کی کورس آؤٹ لائن میں لکھی گئی ہیں، ہینڈ آؤٹس ہو گئے، بکس ہو گئے. اس کے علاوہ اس کورس کی ایک اور اہم خوبی یہ ہے کہ ہم اس کورس کو ڈفرینٹ ویب سائٹس کے ذریعے بھی پڑھیں گے. میں آپ کو ڈفرینٹ ویب سائٹس اور ان کے اندر جو ڈیٹا ہے، جو ان کے اندر جو ٹولز ہیں، ان کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے، آپ ان ڈیٹا سورسز کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں. دنیا میں پاپولیشن کا بہت اچھا انالیسس ہر وقت مختلف ویب سائٹس پہ موجود ہوتا ہے، تو ہم آن لائن ریسورسز کو بھی یوز کریں گے. میں آپ کو یہ چیزیں کرنا سکھاؤں گا. اس کے علاوہ ہم سافٹ ویئر یوز کریں گے. سافٹ ویئر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم خود ڈیٹے کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، مائکرو ڈیٹا کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے. اگر آپ خود کوئی سروے کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیوچر میں تھیسس لکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو کیسے جنریٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بڑا اہم ٹول ہے. اس کورس میں ہم انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے. اس کے علاوہ دو بہت اہم چیزیں ہیں جو کسی بھی کورس یا کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے بڑے بنیادی اصولوں میں شامل ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ آپ کو کویسچن کرنے کا فن آنا چاہیے. دا آرٹ آف کویسچننگ، دا آرٹ آف ریزننگ. یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ریز اے کویسچن. اینڈ دی لاسٹ ون از ایبلٹی ٹو ڈیفرینشیٹ myth فرام ریالٹی. آپ کو یہ بھی آنا چاہیے کہ بعض دفعہ کوئی چیزیں بار بار کہی جاتی ہیں اور وہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی. آپ چونکہ ایک پڑھے لکھے نوجوان کے طور پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ سنی سنائی باتوں کی بجائے اپنا انالیسس کرنا سیکھیں اور اس کے بعد سچ کو تلاش کرنا سیکھیں، سچ کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. آپ اس کورس کے مٹیریل کے علاوہ اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ اس میں ایسی ٹیکنیک سیکھیں گے جو آپ کو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بھی انشاءاللہ سکھائے گی. تو میں آپ کو جو لاسٹ 2 پوائنٹس ہیں ان کو نیکسٹ سلائیڈز کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہاؤ وی کین لرن ود دی ہیلپ آف ریزنگ کویسچنز. سو لک ایٹ دس سلائیڈ. اب آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں. آپ نے یہ ایک مشہور قول ہے جو کہا جاتا ہے دا بیوٹی آف کویسچن از ہاف آف نالج. حسن سوال آدھا علم ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی ٹیچر پڑھا سکتا ہے، آپ بک سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی صلاحیت بھی دی ہے کہ جس میں اگر وہ یہ فن سیکھ لے کہ ہم کیسے کویسچنز کے ذریعے علم حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اور وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا نالج حاصل کرتا ہے. مثلاً میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان میں آپ کا چونکہ جو سبجیکٹ ہے وہ پاپولیشن اکنامکس ہے، اب پاپولیشن کو بہت سے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں پاورٹی ہے، اس میں ان امپلائمنٹ ہے، بہت سے سوشل ایشوز ہیں. میں ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک ایشو کو سلیکٹ کرتا ہوں وچ از ان امپلائمنٹ. اب مجھے اس کے متعلق کویسچنز بنانے آنے چاہیے. پڑھنے سے پہلے کویسچنز کو ریز کرنا آنا چاہیے. مثلا سب سے پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ ان امپلائمنٹ کہتے کس کو ہیں، ہاؤ ٹو ڈیفائن ان امپلائمنٹ. دین آئی شوڈ آسک وائی ٹو اسٹڈی. اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو پڑھنے سے مجھے فائدہ کیا ہوگا. آپ اس کورس میں کسی ٹاپک کو نہ پڑھیں، میں آپ کو سارے ٹاپکس کے متعلق بتاؤں گا کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو انڈیویجول زندگی میں کیا فائدہ ہوگا، یا اس سے پڑھنے سے آپ کے ملک کو کیا فائدہ ہوگا. آپ اس کو اسی نظریے سے پڑھیں کہ میں جو چیز پڑھ رہا ہوں اس کا کوئی مقصد بھی ہے یا نہیں ہے. پھر اگر ان امپلائمنٹ کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. آپ کسی مسئلے کو کبھی بھی سولو نہیں کر سکتے جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس مسئلے کی وجوہات کیا ہیں. تو زندگی میں یہ اصول یاد رکھیں کہ مسئلوں کو سولو کرنے کے لیے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں. Then another question can be that what is the perception of people, what government think about that, about unemployment, what is the view of different anchor persons, معاشرہ کیا کہتا ہے، لوگ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. اور لاسٹ اور اہم سوال یہ ہے کہ میں اس کو کیسے حل کر سکتا ہوں. تو میں اس کو فردر نیکسٹ سلائیڈ کے ذریعے آپ کو فردر ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فار ایگزامپل
پہلا کویسچن ہمارا یہ تھا کہ ان امپلائمنٹ ہے کیا. تو اگر میں آپ کو نہ بھی پڑھاؤں، آپ تھوڑی دیر کے لیے ان سلائڈز کو یا اس ویڈیو کو روکیں اور آپ خود سوچیں کہ ان امپلائڈ پرسن کسے کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کا آنسر تلاش کر لیں گے اور آپ کہیں گے کہ ان امپلائڈ وہ پرسن ہے جس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے. تو ٹیکنیکلی اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان امپلائڈ از اے پرسن ہو از انیبل ٹو فائنڈ اے جاب ایٹ اے پارٹیکولر ویج ریٹ. تو نیکسٹ کویسچن یہ تھا کہ وائی وی نیڈ ٹو اسٹڈی دیٹ. تو وی نیڈ ٹو اسٹڈی ان امپلائمنٹ بیکاز اٹ از ون آف دا میجر ایشو آف آور ینگ پیپل. آپ جیسے لوگوں کو فیوچر میں ان امپلائمنٹ کا سامنا ہو سکتا ہے. تو آپ اس مسئلے کے اوپر کیسے قابو پا سکتے ہیں، یہ ایک بڑا اہم کویسچن ہے. ہم اس کورس میں اس کو سیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں ڈفرینٹ کویسچنز ریز کر رہا ہوں اور ان کویسچنز کے آنسر اگر میں آپ کو نہ بھی بتاؤں تو تھوڑے بہت آنسر آپ خود بھی دے سکتے ہیں. اب بڑا مین کویسچن یہ تھا کہ واٹ آر دا کازز آف ان امپلائمنٹ، جو کہ اس سلائیڈ میں شو کی گئی ہیں. تو کازز اس کی بے شمار ہو سکتی ہیں. اس میں سے ایک کاز یہ ہے کہ لیک آف ایجوکیشن، لیک آف جاب اپرچونیٹیز، اکنامک کنڈیشنز آف کنٹری، نیپوٹزم. ان کو اگر میں ایکسپلین کروں تو آپ کہیں گے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان میں ان امپلائمنٹ کی ریشو کم ہوتی ہے. اسی طرح معاشرے میں بے روزگاری اس وجہ سے ہے کہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں، اکنامک کنڈیشنز ہمارے ملک کی ٹھیک نہیں ہیں، یا میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے جس کی بنیاد پہ میں جاب حاصل کر سکوں. یہ لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں. لوگوں کی پرسیپشن کیا ہے؟ میں پچھلی سلائیڈ پہ اگر آپ واپس جائیں تو دوبارہ آپ فردر ان کا ڈیپ انالیسس کرنا سیکھیں. مثلا پہلی جو ریزن آپ نے ڈھونڈی ہے وہ یہ ہے کہ لیک آف ایجوکیشن ہے. تو پھر آپ ذرا اس پہ ڈیپلی سوچیں کہ کیا پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کو آسانی سے جاب ملتی ہے کہ ان پڑھ یا جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو آسانی سے جاب ملتی ہے. جاب کی بات نہ کریں، آپ کسی شخص کو دیکھیں جو کہ 30-35 سال کی عمر میں ہو یا 20-25 سال کی عمر میں ہو، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان میں امپلائمنٹ ریشو کم ہے، وہ زیادہ کافی عرصے تک ان امپلائڈ رہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو کم پڑھے لکھے ہیں یا بالکل پڑھا لکھا شخص نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، شاید مجھے جاب نہ ملے، تو وہ یا تو اپنا کام سٹارٹ کر لیتا ہے یا وہ اس کو فردر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ بزنس سٹارٹ کرنا ہے یا جیسا بھی کام ملے گا تو مجھے کرنا چاہیے. اب آپ ڈیپ انالیسس کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو تو جاب دیر سے ملتی ہے اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو جاب آسانی سے ملتی ہے. ہم پورا ایک چیپٹر پڑھیں گے، ایک پورا ہمارا ماڈیول ہوگا کہ جس کے اندر ہم ان امپلائمنٹ کی اس کی فردر جو ڈیٹیلز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی میں صرف آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ کویسچنز کے ذریعے علم کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. پرسیپشن کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ ان امپلائمنٹ یا بے روزگاری کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں لوگوں کو روزگار نہیں ملتا. یہ لوگوں کا ویو ہے. حکومت کیا کہتی ہے؟ حکومت یہ کہتی ہے کہ دیر از 6% ان امپلائمنٹ ریٹ ان پاکستان. تو ان میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے. لوگ تو کہتے ہیں جی بے شمار لوگ ان امپلائڈ ہیں، تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ صرف 6% ہیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں صرف 6% لوگ ان امپلائڈ ہیں؟ آپ کو تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق ہے حکومت کے نقطہ نظر میں اور لوگوں کے نقطہ نظر میں. اس فرق کی کیا وجوہات ہیں؟ جب آپ اس کو فردر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس کی ریئل ریزنز نظر آئیں گی. اب تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ ان ریزنز کو اگر ریورس کر دیں یا آپ کوئی بھی سولوشن دیں تو آپ اس سولوشن کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. جب بک میں پڑھیں گے تو وہ بکش نالج ہوگا. میں آپ کو یہ جو تھرڈ سلائیڈ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی مسئلے کا حل اس کا آنسر ہوتا ہے. تو ان امپلائمنٹ کا حل بیسیکلی امپلائمنٹ ہے. تو امپلائمنٹ سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی عام بندے سے پوچھا جائے کہ امپلائمنٹ کس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی امپلائمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جاب مل گئی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں وہ امپلائڈ نہیں ہیں. جو بزنس مین ہیں جو کہ سیلف امپلائڈ ہیں یا امپلائر ہیں وہ بھی تو سارے کے سارے امپلائڈ ہی ہوتے ہیں، ان امپلائڈ تو نہیں ہوتے. تو اس میں آپ کو ایک بڑی گہری بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے زیادہ تر نوجوان امپلائمنٹ سے مراد تھرڈ کیٹیگری جو کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں امپلائی کو سمجھتے ہیں. جیسے کہ میں ملازم ہوں، کسی کالج میں پڑھاتا ہوں تو میں امپلائی کی کیٹیگری میں ہوں. لیکن پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے بھی تو ہیں جیسے کہ فیکٹری اونرز ہیں جو کہ امپلائر ہیں. امپلائر کا مطلب یہ کہ دے آر رننگ دیئر اون بزنس اینڈ دے ہیو ہائرڈ سم پیپل ایز این امپلائی لائک می. سو دیر کین بی اے سیکنڈ کیٹیگری آف امپلائمنٹ وچ کین بی سیلف امپلائڈ. انسان اپنا کام خود کرے، بے شک کسی کو ملازم نہ رکھے لیکن اپنا کام خود کر رہا ہے.
ایک فورتھ کیٹیگری بھی ہو سکتی ہے جو کہ لوسٹ ہے، کہ ان پیڈ فیملی ہیلپر کے طور پہ آپ کو بھی کوئی کام نہیں مل رہا، کوئی جاب نہیں مل رہی، پھر بھی آپ کسی کام پہ جا رہے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ کرنا کچھ نہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے. اب آپ غور کریں، میں کلاس میں عموماً یہ ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہوں. 50 بچے بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں بتائیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جاب حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. آپ فیوچر میں امپلائمنٹ کو کیسا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں جاب کرنا چاہتا ہوں. اگر امپلائمنٹ کا مطلب 4 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہونا ہے، یا تو آپ امپلائر ہو سکتے ہیں، یا آپ سیلف امپلائڈ ہو سکتے ہیں، آپ ٹریڈر ہو سکتے ہیں، آپ کسی کے آگے کام کر سکتے ہیں، آپ ان پیڈ فیملی ہیلپرز ہو سکتے ہیں. یہ ساری کیٹیگریز میں سے اگر زیادہ تر لوگ صرف ایک کیٹیگری کے پیچھے بھاگتے ہوں، نوکری کے پیچھے بھاگتے ہوں، آپ جیسے سارے لوگ اگر ایک ہی کیٹیگری کے پیچھے بھاگیں تو ان کی کامیابی کا چانس کم ہوگا. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں. اب آپ اس شخص کی کامیابی کے چانسز کے متعلق سوچئے کہ جو 90% چانسز کو تو اگنور کرتا ہے اور صرف 10% چانسز کے پیچھے بھاگتا ہے، اور وہ 10% چانسز کسی کے آگے کام کرنے کے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ ہاؤ ود دی ہیلپ آف آرٹ آف کویسچننگ ڈفرینٹ کویسچنز ریز کر کے ایک پیچیدہ ٹاپک کو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا کہ متس ہوتی ہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اس بے روزگاری میں بہت سی وجوہات شامل ہیں. لوگ چھوٹے لیول کا کام نہیں کرنا چاہتے، ان امپلائڈ رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن کسی جگہ پہ ایک تھوڑی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ میں اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد یہ کام کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے. یہ جو لوگ کیا کہیں گے، یہ جو سوچ ہے، یہ آپ کو بہت سی کامیابیوں سے روکتی ہے. یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جب لوگ اپنا فیصلہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں اللہ کی بجائے لوگوں کو دیکھ کے، تو اللہ ان کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. تو آپ اس کورس میں بنیادی ٹیکسٹ اور بنیادی ٹیکنیکس کے علاوہ اپنے آس پاس غور بھی کریں اور چیزوں کی ریئلٹی میں اور متس میں فرق کرنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ.